شیخ شاہد اقبال سنابل حفظ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور آپ ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ میرے بڑے قریبی دوست مسجد اہل حدیث سیوان کے امام و خطیب اور نیشنل لیول کے داعی برادرم پیغام عمری صاحب حفظہ اللہ، اور اس پروگرام کو ارینج کرنے والے مہتاب اور ان کی ٹیم، اور آپ سارے حضرات اور اس بستی کے وہ سارے لوگ جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس دین سے سرفراز فرمایا ہے، جس دین سے نوازا ہے، اس دین کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی توحید انٹرنس ہے اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کی۔ اسلامی عمارت میں داخل ہونے کا مین گیٹ اور دروازہ ہے۔ بغیر توحید کے نمازیں بیکار، روزے بیکار، صدقات و خیرات و زکوٰۃ بیکار، حج عمرہ بیکار، ساری نیکیاں بیکار۔ ان ساری نیکیوں کا حساب و کتاب، ان ساری نیکیوں کا وزن توحید کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد جب رکھی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو اس بنیاد کی پہلی اینٹ یا اس بنیاد کا پہلا پلر جسے قرار دیا گیا وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور توحید کا یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ توحید بنیاد ہے، اور توحید کا اپوزٹ ہے شرک۔ شرک کے معنی ہوتا ہے کسی کو ساجی بنانا، شریک کرنا۔ اسی سے شریک خود عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے پارٹنر۔ اور شرک کی قباحتیں، شرک کی غلاظتیں اور ان سے متعلق
قرآنی آیتیں اور حدیثیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ شرک ایک ایسی غلاظت ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، شرک کی آمیزش اس میں نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ کا دور ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے توحید میں بھی ملاوٹ کر دی، توحید کے ماننے والوں نے توحید میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان تو لائے لیکن ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو ملایا نہیں۔ اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن کی گارنٹی ہے، سکون کی گارنٹی ہے، اطمینان کی گارنٹی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کائنات کو چلانے والا رب کہہ رہا ہے۔ آج ہم لوگ امن و سکون کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی پر امن و سکون نہیں ہے۔ رب نے تو گارنٹی لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی ہماری زندگی میں مر رہا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، پہلی گارنٹی یہ ہے کہ انہیں امن ملے گا، شانتی ملے گی، سکون و راحت نصیب ہوگی۔ اور دوسری گارنٹی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ مُهْتَدُونَ، وہی لوگ ہدایت یاب بھی ہیں۔ ہدایت کا ڈنکا جو لوگ پیٹنا چاہے پیٹتے رہیں، اپنے علاوہ دوسروں پر کفر کا لیبل چسپاں کرتے رہیں، لیکن ہدایت ان کے نام مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے جنہوں نے اپنی توحید میں، اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی۔ بڑی اہم آیت ہے یہ سورہ انعام کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ذریعے یہ کہلوایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بدترین جرم جو ہو سکتا ہے وہ شرک ہے۔ عظیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی زبانی استعمال کرا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس قدر قبیح عمل ہے یہ، اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 کا 18 انبیاء جن کا میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے، یہ سب کے سب شرک کرتے تو ان کے اعمال بیکار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے ہمیں بھی پیغام دیا، نبی کو چتاونی دی، تنبیہ فرمائی کہ آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضرور برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ یہ اس قدر خبیث گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑا نیک عمل قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے، شریک کر دیا جائے کسی کو، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس قدر قبیح گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے والوں کو جو بغیر توبہ کے مر جائیں تو ان پر جنت حرام قرار دی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کے ساتھ جو لوگ کسی اور ہستی کو شریک کریں گے اللہ نے ان کے لیے جنت حرام قرار دی ہے۔ یہی اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق۔ سورۃ الحج میں رب کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی اور کو، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا ہے، آسمان سے گرا دیا گیا ہے، اور آسمان سے زمین کے گرنے کے درمیان کی جو مدت ہے اسی مدت میں چڑیا اس میں اچک لے گئی۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اسے اڑا کر کسی دور دراز نامعلوم مکان تک پہنچاتی، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کائنات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو اس کائنات کے امام الانبیاء کو مانتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، کہاں مانتے ہیں؟ کون سی توحید کا نام ہم اور آپ لیتے ہیں؟ توحید ہمارے ہاں ہے، اس کو پہلے تول لیا جائے۔ شرک ہمارے ہاں نہیں ہے، اس کی گارنٹی پہلے دی جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حکمرانی پر، اللہ رب العالمین کی قوت و طاقت پر، اللہ رب العالمین نے جو گارنٹی لی ہے توحید والوں کے لیے، اس گارنٹی پر انگلی اٹھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے اور آپ کی طرح والا وعدہ نہیں کہ ابھی کیا اور ایک گھنٹے کے بعد بھول گئے، یا کرتے ہی وقت یہ ارادہ تھا کہ چلو ابھی کر لیتے ہیں وعدہ بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات، اللہ سے زیادہ سچی کہاوت کس کی ہوگی؟ ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا ہے۔ اس ذات گرامی کا وعدہ ہے کن کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ سلف کے نزدیک ایمان میں آٹومیٹک عمل صالح داخل ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح تولیے اسی بات پر کہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، ہم جنہیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں بدعتی، فلاں غلط راستے پر، فلاں باطل راستے پر، فلاں جھوٹے راستے پر، فلاں کے پاس کوئی دلیل نہیں، فلاں کسی لائق نہیں، فلاں بدعت کرتا ہے، فلاں شرک کرتا ہے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہم لوگ جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے ترازو پر ہم کھرے اتر رہے ہیں۔ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، دنیا والے تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہم اور آپ کیا چھاپ چھوڑ رہے ہیں یہ دنیا جان رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ہم بھی جان رہے ہیں، ہمارا سماج بھی جان رہا ہے۔ میں تو خطبے میں کہتا ہوں کہ جس دن مسلمان قوم مسلمان ہو جائے گی، دنیا کی ساری قومیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا دستور دیا ہے، ایسا قانون دیا ہے، ایسی کتاب دی ہے، ایسی شریعت دی ہے، زندگی جینے کا ایسا سلیقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ دیا ہے کہ اس طریقے کے سانچے میں جس دن مسلمان اپنے آپ کو ڈھال لے، اس دن دنیا کی ساری قومیں مسلمان۔ پہلے اس کے لیے تیار تو ہیں، اور ہم کتاب و سنت کا جو لوگ نام لیتے ہیں، کتاب و سنت کے معیار پر جس دن ہم لوگ اپنے آپ کو کھرا اتار لیں گے، اس دن سارے مسلک ختم اور سب کتاب و سنت کے حامل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا دین جھوٹا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے عقائد کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ جس طرح سے تم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ زمین کا خلیفہ بناتا رہا ہے،
ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو، آج بھی وہ اس بات پر قائم ہے، اس کا وہ وعدہ اسی تاریخ تک نہیں تھا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ وعدہ ہے۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے وارث تو میرے صالح بندے ہیں۔ پھر زمین کیوں کھسک رہی ہے کہ لوگ دھرنا پر بیٹھ جاتے ہیں؟ دھرنا پر بیٹھنے سے زمین بچے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیے، زمین بچ جائے گی۔ اللہ کی قوت و طاقت پر توکل اور بھروسہ کر لیجئے، زمین بچ جائے گی۔ اللہ پر جس طرح سے ایمان کا حق ہے اس طرح ایمان لے آئیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جو تقاضا ہے اس تقاضوں کو پورا کر لیجئے، زمین بچے گی۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، قرآن کہتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کی بات جھوٹی ہے؟ قرآن پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں نا، قرآن کی ہر بات کو سچی جانتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے صالح بندوں میں سے بنائیں؟ زمین اگر کھسک رہی ہے تو یوں ہی نہیں کھسک رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو رب نے ہمارے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، اس میں اور ہمیں وہ مضبوط کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح میں سچائی، اخلاص، صداقت، راستگی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں اس دور میں فٹ آ رہی ہیں، اور ضرور بضرور، عربی جاننے والے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے، جو فارم استعمال کیا ہے، ورب کا، فعل کا، اس میں تاکیدی معنی پایا جاتا ہے۔ ضرور بضرور ان کے خوف کو، ڈر کو امن و شانتی سے بدل دے گا۔ امن و خوف کی سانس لے رہے ہیں ہم لوگ، ہندوستان کا آسمان اور زمین ہمارے لیے تنگ ہوتا دکھ رہا ہے، ہم اور آپ ڈر ہی ڈر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سارے غلط فیصلے دنیاوی معاملات میں بھی ہم لے لیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم صحیح سمجھ کر کے وہ فیصلہ لیتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی سے میں دیکھنا نہیں چاہے گا تو وہ اندھیرے میں ٹامٹوئیاں مارے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایسی عبادت میری کریں گے، میری عبادت ایسی کریں جس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور جب یہ ایمان آ جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اعمال، ہمارے پاس اعمال نہ ہو یا اعمال غلط ہوں، ہمارے پاس اخلاق نہ ہو یا اخلاق گرے ہوئے ہوں، ہمارے معاملات میں جھوٹ ہو، دھوکہ دھڑی ہو، دغا بازی ہو، فریب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرک سے آمیزش، شرک سے ملاوٹ جو ہم نے اپنی توحید اور ایمان کے ساتھ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ بہت سارے اپنی زندگی میں ہم اور آپ جھانکیں، دیکھیں کہاں کہاں ہم اللہ کی توحید کو پامال کر رہے ہیں، کہاں اللہ کی شریعت کے پرلر کوئی اور شریعت ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، قرآن کہتا ہے سورۃ الزمر میں کہ کیا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں، کچھ اور پارٹنر بھی ہیں جو ان کو دین کی راہ دکھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، ایسا راستہ جس کی اجازت، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ہم نے سب سے پہلے اپنی خواہشات کو
توحید میں خواہشات کو توحید میں شریک کر دیا، ملا دیا۔ ایمان میں اپنی خواہشات کی ملاوٹ کر دی۔ دوسرے کہاں سجدہ کر رہے ہیں، کہاں رکوع کر رہے ہیں، کہاں نذر و نیاز کر رہے ہیں، کہاں چڑھاوا چڑھ رہے ہیں، کہاں مرغا ذبح کر رہے ہیں، کہاں بکرا ذبح کر رہے ہیں، کہاں چادر چڑھا رہے ہیں، کس کی نظر مان رہے ہیں، ان کو چھوڑیے، پہلے اپنی اصلاح ہم کریں۔ میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ جس دن ہم صحیح ہو جائیں گے، کتاب و سنت کا دعویٰ ہمارا سچا ہو جائے گا، اس دن سب کتاب و سنت کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی پڑھ جائیے، پڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، نبی تھے۔ کوئی صحابی اگر کسی علاقے میں دین کی دعوت لے کر گیا یا صحابہ کی کوئی جماعت گئی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الگ مخلوق ہے، کیا یہ کوئی الگ مخلوق ہے۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کی عبادتیں، ان کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ کیا ہم پر یہ تمغہ نہیں لگ سکتا ہے؟ ہم بھی اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں جس طرح انہوں نے پڑھا تھا، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا تھا، ہم بھی اسی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں جس قرآن پر وہ ایمان رکھتے تھے، ہم بھی اسی رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں جس رسول کی پیشوائی اور رہنمائی انہوں نے قبول کی تھی۔ پھر اتنا فرق کیسے آ گیا؟ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت اور اس کے حکم کے برابر لا کر کے رکھ دیا۔ دین کی بنیاد، توحید کی بنیاد، ایمان کی بنیاد، شرک کی قباحتوں اور غلاظتوں کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے، اللہ کی وحی پر ہے۔ اور جہاں ہم اللہ کی وحی سے ہٹیں گے وہاں ہماری خواہشات آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑا بت، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باہر جو بت بنے ہوئے ہیں دنیا میں، ان بتوں کو چھوڑو، ان سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل کی خواہشات کے جو بت ہیں ان سے لڑا جائے، ان سے لڑا جائے۔ ان خواہشات کے بت سے لڑائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری توحید کلیئر ہے، عمل جیسا بھی ہو کوئی فرق پڑا، جنت تو جائیں گے ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے نہیں سمجھا اس دین کو، وہ خواہ عمل کرتے رہے، خواہ اپنی جان جوخم میں ڈالتے رہے۔ حضرت خباب خواہ پھانسی اور قتل کیے جانے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، کیا ضرورت تھی بھائی؟ ان کا توحید تو ہم سے زیادہ اچھا تھا، یا ان کی توحید میں کچھ گڑبڑی تھی؟ ان کی توحید میں گڑبڑی رہی ہوگی اس لیے وہ عمل بہت زیادہ کر رہے تھے، تو پھر وہ عمل بھی بیکار۔ ان کی توحید اور ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ قرآن کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ کائنات میں جو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہوں گے ان کے لیے سب سے اچھا اسوہ ان کا ہوگا، صحابہ کا ہوگا۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارے بعد آنے والے جو لوگ بھی آئے ہیں، ولی ہوں، علماء ہوں، جاہل ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار اگر ہیں، تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تب ہدایت یاد ہوگی۔ ایسا ایمان تھا ان کا۔ پھر بھی عمل کیوں بھائی؟ اب تصور کیجئے کہ ہمارے لیے عمل ضروری کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کا جھنڈا بلند کر لیا۔ یہ کون سی توحید ہے جو ہمیں نماز سے روکتی ہے؟ یہ کون سی توحید ہے جو ہمیں صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں کرنے سے روکتی ہے؟ یہ کون سی توحید ہے جو ہمیں حج عمرہ جب فرض ہو رہا ہے اس وقت کرنے سے روکتی ہے کہ بال بچوں کی شادی کر لیں گے تب جائیں گے حج کرنے، عمرہ کرنے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ بال بچوں کی شادی اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے کون جانتا ہے؟
اس وقت آپ کے پاس مال و دولت رہے گی، آپ پر حج فرض رہے گا یا نہیں رہے گا یہ کون جانتا ہے؟ جس وقت فرض ہوا اس وقت کیوں نہیں؟ خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ کی بات یہ لوگ نہیں مانتے، اگر آپ کی بات یہ تسلیم نہیں کرتے، آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا عقیدہ، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج اور اپنے صدقات و خیرات و زکوٰۃ، اپنے گھریلو زندگی، اپنی سماجی زندگی، اپنی سیاست، اپنی قیادت، اپنی امامت اور معاملات، تجارت، یہ ساری چیزیں جب تک آپ کی سنت کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے ہیں، آپ سمجھ جائیے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ صرف کافروں کے لیے تھا بس، یعنی ہم نہیں مانے رسول کی بات تو ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ نبی آپ کی بات اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ جان جائیے، سمجھ جائیے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر جو خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، جو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت سے انسانیت کو نوازنے کے لیے نازل ہوا ہے، جہاں سے ہدایت کا بھی فیصلہ ہوگا، ضلالت اور گمراہی کا بھی فیصلہ ہوگا، اس قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر جو لوگ خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں، جو لوگ خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں، ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ تو ایک چیز ہے ہدایت جس کی بنیاد وحی پر، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر، اور دوسری چیز اتباع نفس، اتباع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بنیادوں کو ایک جگہ جمع کیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ میرے یہ نبی جن پر طرح طرح کے الزام لگ رہے ہیں کہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز خواہش ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، جس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو راستہ دکھلاتے ہیں، جس راستے پر چلاتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے۔ دو بنیادیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ کی وحی کو مانیں گے یا اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو سن لینے کے بعد، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر ایمان لے آنے کے بعد، اللہ کی توحید کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ گمراہی کا سامان ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ میں بات کر رہا تھا نماز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اس قدر ضروری نہیں تھا، نماز ضروری نہیں تھی، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو معاذ، تم یمن جا رہے ہو اور یمن میں اہل کتاب بستے ہیں، نصرانی بستے ہیں، عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں، تمہاری پہلی دعوت تو یہ ہو کہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پہلی دعوت۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تمہاری یہ بات جب وہ مان لے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے کہ توحید انہوں نے مان لی، میری رسالت کا کلمہ پڑھ لیا، کافی ہے، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ کیا ضرورت تھی نماز کی بات بھیجنے کی؟ نماز کی دعوت ان کے پاس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی اگر نماز ضروری نہیں تھی؟
میں نے کہا کہ ان کی توحید تو اعلیٰ درجے کی توحید تھی، ان کا اتباع، ان کی پیروی رسول کے تئیں سب سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود نماز کا اتنا اہتمام کہ کہتے ہیں کہ العہد الذی بیننا و بین الشرک والکفر الصلاۃ۔ صحابہ کرام کے درمیان فرق جو کیا جاتا تھا، تمیز جو کی جاتی تھی، کس کے درمیان؟ کفر اور شرک، اور ہمارے مسلمان اسلام کے درمیان، توحید کے درمیان، توحید کے ماننے والوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، اور کفر اور شرک کے ماننے والوں کے درمیان جو حد فاصل تھی، جو لائن تھا، خط، وہ نماز تھی، وہ نماز تھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جمعہ کی نماز سب لوگ پڑھے ہوں گے، ہاتھ اٹھوا لیا جائے تو سب لوگ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ، اور جمعہ کے بعد عصر کی نماز کے لیے ہاتھ اٹھوا لیا جائے تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر وطر اہلہ ومالہ، پھر زمین کھسکتی ہے تو کیوں چلاتے ہیں بھائی؟ دھرنا دینے سے زمین نہیں بچے گی۔ اللہ کے رسول نے تو پہلے کہہ دیا جس کی صلاۃ عصر فوت ہو جائے اس کے مال بھی ہلاک، اس کے اہل و عیال بھی ہلاک۔ خواہشات نفس کی پیروی نے نماز نہیں پڑھنے دی عصر کی۔ بہت سے لوگ مغرب بھی نہیں پڑھے ہوں گے، بہت سے لوگ یہاں سے جا کے سو بھی جائیں گے، فجر کے وقت اٹھیں گے نہیں کہ بھائی رات میں اتنے دیر تک جگے، اتنے لوگوں کی خدمت کی، اب تو اتنا حق تو بنتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہے۔ یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انہی سے شرک ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے، ہم ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیونٹی جو چلتی ہے، چیونٹی کے سرسراہٹ کی آواز کوئی سن پاتا ہے؟ اس سے زیادہ آہستگی کے ساتھ، اس سے زیادہ آہستگی کے ساتھ دھیرے دھیرے انسان کی زندگی میں شرک آتا ہے، شرک آتا ہے۔ کہاں کہاں شرک آتا ہے دیکھیے، کیسے شیطان اپنا کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ عقیدہ آپ کا درست ہوگا، آپ کی نماز کو کون پوچھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے گا، تم نے اتنا کام کیا دعوت کا، تم نے اتنے لوگوں کی اصلاح۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، دو لوگ ابھی راستے میں بھی تذکرہ چل رہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ہی ذریعے تو اصلاح ہوئی ہے پورے گوپال گنج کی۔ اچھی بات ہے بھائی ہوئی، لیکن شیطان نے تو آپ کے ان سارے کاموں پر پانی پھیر دیا اس ایک جملے کے ذریعے۔ ممکن ہے آپ ہی کے ذریعے ہوئی، میں اس بات کا کاٹ نہیں کروں گا، لیکن اس بات کا کاٹ تو کروں گا کہ آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں اس کا؟ آپ کے ذریعے اللہ نے کام لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، یہ کرنا چاہیے تھا۔ شیطان نے وہاں بھی اپنا کام لے لیا، خواہشات کی پیروی نے وہاں بھی ان کو جھکا دیا۔ خواہشات کی پیروی کے ذریعے انسان شرک تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو معبود جس نے بنا لیا ہے؟ معلوم یہ ہوا یہ بھی معبود ہو سکتا ہے، اس معبود کی عبادت ہو تو شرک نہیں ہو، یہیں سے تو شرک داخل ہوتا ہے، یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور نماز کے چھوڑنے کو تو قرآن نے صاف کہہ دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں قائم کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے، فرق آپ سنتے ہوں گے خطبوں میں اور پروگراموں میں، لیکن نماز قائم کرو، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرک نماز قائم نہیں کرتے، اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے ہیں تو موحد، ہمارا عقیدہ درست ہے، فخر سے کہو ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم کتاب و سنت کے علم بردار ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ کون سا انصاف ہے، کون سا ترازو ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ تو عبادت کی ایک مثال تھی۔ بات آتی ہے جب سماجی زندگی کی، تو دیکھیے شادی بیاہ کے موقع سے دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کے موقع سے آپ دیکھ لیجئے
کیا کیا نہیں ہوتا ہے اس وقت، سب کے ہاں بلا کسی تفریق اس وقت انہیں نہ اپنا ایمان یاد رہتا ہے، نہ ہی اپنی رسالت یاد رہتی ہے، نہ ہی اللہ کے رسول کی پیروی یاد رہتی ہے، نہ اللہ کی توحید یاد رہتی ہے، نہ اللہ کی کتاب کا دعویٰ اس وقت ہوتا ہے، اور نہ ہی نبی کے فرمان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ وہ سارے کام جو سماج کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو وزنی ہونے کے باوجود ڈھوتے ہیں۔ یہ خواہشات کی پیروی نہیں ہے، یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے، یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری توحید، ہمارا ایمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی عبادت ہے۔ محبت ایمان والوں کی، توحید والوں کی، اتباع رسول والوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ قرآن کہتا ہے معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کے اور شرک والوں کے درمیان یہ ہے کہ شرک والے اللہ سے بھی اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اپنے شریکوں سے کرتے ہیں، اپنے بتوں سے، اپنے معبودوں سے کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، انتہائی محبت جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے تئیں کیسی ہے، کتنا وزنی ہے، فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے تمہارے باپ کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اب باپ کسی غلط کام کا حکم دے رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے مت جاؤ، نہیں جائیں گے، اس وقت تو لڑنے بھیڑنے کے تیار ہو جائیں گے۔ کیسا باپ ہے، نماز کے لیے منع کر رہا ہے۔ باپ کی محبت، یا باپ سے لڑ رہے ہیں، کوئی دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، جتنا قریبی ہو سکتا ہے اتنا قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان خاص طور سے ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ گیم کھیلنے کا بھی وقت پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دے، لیکن گیم کھیلنے کے لیے نہیں، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، شریعت کے پیغام کو شریعت کے نہ ماننے والوں تک پہنچانے کے لیے برکت دے۔ گیم کھیل رہے ہیں یا اور بھی کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، فٹ بال میں لگے ہوئے ہیں، ٹورنامنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہلہ ہنگامہ میں لگے ہوئے ہیں، جلوس نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، دھرنا پردرشن میں لگے ہوئے ہیں، کہیں لگے ہیں، اور نماز ہماری چھوٹ گئی۔ بلکہ عقید توحید پر لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے محبوب ہستی اس دنیا میں جو ایک انسان کی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی شخص نماز ضائع کر دیتا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں اس کو شریک کر رہا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوگی تو وہ مسجد جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہے گا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا۔ کوئی بھی محبت چاہے وہ رہے چاہے جائے۔ دوست نے کہہ دیا کہ کھاؤ میرے سر کی قسم، نوجوان کھا لیتا ہے، جبکہ قسم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھانا ہے۔ ہمارا تکیہ کلام ہے واللہ تاللہ، یہ الگ بات ہے، لیکن قصدن کسی معاملے پر کہہ دیا جاتا ہے قسم کھانے کے لیے، لوگ کھا لیتے ہیں۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا، جو دستور دیا تھا، جو قانون دیا تھا، اس قانون میں ہم نے اپنے نفس کو شریک کر لیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ جہاں ایک طرف یہ آیتیں یا ان آیتوں کے یہ تینوں آخری ٹکڑے جہاں ایک طرف حکمراں طبقے کے لیے، حکومتوں کے لیے ہے کہ حکومتیں جو اللہ کے علاوہ قانون بناتی ہیں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، وہیں ہم سب کے لیے انفرادی طور پر بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو فیصلہ لیتے ہیں، اپنی زندگی جینے کے لیے جو دستور بناتے ہیں، اپنی زندگی جینے کا جو طریقہ اپناتے ہیں، اس میں ہم نے اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھا یا نہیں، اللہ کے حاکم ہونے کی ضمانت ہم نے لی یا نہیں۔ اللہ کے حاکم ہونے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں شریک کر لیا اپنی خواہشات کو شریک کر لیا۔ میں شادی بیاہ کی مثال دے رہا تھا۔ شادی بیاہ جب ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ، ہمارے یہاں گوپال گنج میں 2 جماعتوں کے 2 سربراہ جو اپنے آپ کو سربراہ سمجھتے ہیں، دونوں نے، ایک صاحب کا لڑکا تھا، ایک صاحب کی لڑکی تھی، پورے گوپال گنج میں یہ پیغام گیا کہ فلاں جماعت کے فلاں ذمہ دار اور فلاں جماعت کے فلاں ذمہ دار دونوں کے بیٹا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ریسیپشن میں دونوں ننگے بیٹھے ہیں اسٹیج پر۔ آپ نے کیسے ایسی شادی کی بھائی؟ اس وقت آپ کے لیے کتاب و سنت کا وہ پیغام کہاں گیا تھا جس کے ذریعے آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نے پورے گوپال گنج کی اصلاح کی ہے؟ آپ کے لیے وہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنے گھر کی اصلاح نہیں کی تھی، اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی تھی، اپنے گھر کی خواتین کی اصلاح نہیں کی تھی جو شادی میں ننگے گھوم رہی تھی۔ ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی۔ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کہتے ہیں ارے شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، سب سے بڑا بت یہی ہے، بار بار تھوڑی ہوتی ہے، شوق پورا کر لینے دیں۔ شوق پورا کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، وہ لوگ بھی جو توحید و رسالت کا نام لیتے ہیں، وہ لوگ بھی جو اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کا نام لیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی تھی؟ کوئی نمونہ ہمارے درمیان نہیں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شادیاں نہیں کی تھی؟ کوئی نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے تو جیسے چاہیے کیجیے، اور اگر ہے، جانتے ہیں پیغام آپ تک پہنچا ہے، تو پھر اس کو کون اپنائے گا؟ اس کے لیے دوسری مخلوق آئے گی، دوسرے لوگ پیدا ہوں گے۔ کتاب و سنت کے علم بردار تو ہم ہیں، کتاب و سنت کا جھنڈا اٹھا کر کے تو ہم پھہرا رہے ہیں، لہرا رہے ہیں۔ اس پر عمل کون کرے گا بھائی؟ جس دن عمل کریں گے آپ، اسی دن دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھی جماعت ہے، بہت اچھی جماعت، ان کے یہاں تو شادی میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، اسی جماعت میں چلو۔ اپنی دنیاوی زندگی اور سماجی زندگی کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کا جو کام کر سکتے ہیں وہ یہاں اسٹیج سے اور ممبر و محراب سے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ علماء جانتے ہیں، پیغام صاحب کو تو مجھے لگتا ہے کہ پوری حدیث ہی یاد ہوگی ماشاءاللہ۔ تو ثمامہ بن اسال کو لوگ لا کر باندھ دیتے ہیں مسجد نبوی کے ستون سے۔ اللہ کے رسول گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو کہا کہ آپ چھوڑیں گے تو ایک احسان شناس کو چھوڑیں گے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور اگر مار دیں گے تو حقدار کو ماریں گے، میرا حق ہے کہ مجھے مار دیا جائے۔ اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر آپ پوچھتے ہیں، پھر وہی جواب آتا ہے۔ تیسرے دن آپ پوچھتے ہیں، پھر وہی جواب آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، کھول دو۔
ہم تو اپنے بھائی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی معاملے میں اگر اس کا کوئی جرم ثابت ہو جائے تو ایک سگا بھائی سگے بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو کورٹ کی راہ دکھلا ہی دیتا ہے، اور اس کا بس چلے تو اس کا مرڈر بھی کر دیتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات. وہ یمامہ سے آئے تھے، یمن سے، کہا کہ چھوڑ دو اسے، کھول دو. اور ثمامہ بن اسال وہاں سے نکلتے ہیں، کھجور کے باغ میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور آ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ہم بھی ایسا چھاپ چھوڑ سکتے ہیں دوسری قوموں پر، دوسرے لوگوں پر، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے؟ یہ بات کہہ دی جائے کہ بھائی تجارت میں دھوکہ نہیں دینا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ تجارت پھر کیسے ہوگی؟ آپ تو ایک دم تجارت ہی بند کرا دیجیے گا، بکری بنٹا ہی بند کرا دیجیے گا. تجارت میں امانت داری ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے، فریب کاری نہیں ہے. جھوٹ تو کہیں گے کہ یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کا دور تھا، وہ چھوڑیے، آج یہ نہیں چلے گا. اسی دور تک کے لیے تھا یہ حدیث، التاجر الصدوق الامین کہاتین یوم القیامہ. یہ سن کر اس کان سے سنیے، اس کان سے نکال دیجئے، بات ختم. ہم میں بہت سے لوگ تاجر بھی ہوں گے، تجارت بھی کرتے ہوں گے، کتاب و سنت کا بیڑا بھی اٹھائے ہوں گے، توحید اور اتباع رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہوں گے. کیا وہاں اتباع نہیں کرنا ہے؟ ہمارا توکل رب پر، ہمارا بھروسہ اس کائنات کے رزاق پر اتنا گر گیا کہ اپنے رسول کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کہ اگر ہم سچ بولیں گے اپنی تجارت میں تو ہماری تجارت نہیں چلے گی، ہم امانت داری کا ثبوت دیں گے تو ہماری تجارت نہیں چلے گی. اتنا کمزور ہمارا ایمان کس نے بنایا ہے؟ ہماری خواہشات کی پیروی نے بنایا ہے. خواہشات کی پیروی نے بنایا ہے. اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، جان جاؤ جس طرح سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح چڑیوں کو دیتا ہے. چڑیوں کو دیتا ہے. چڑیوں کو کس طرح رزق دیتا ہے؟ چڑیاں صبح میں خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں. جس دن ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اس طرح سے ہو جائے گا، ان چڑیوں کی طرح سے، تو ہم اپنی تجارت میں سچ بھی بولیں گے، امانت داری بھی کریں گے، دھوکہ دھڑی نہیں بھی کریں گے، تو بھی ہمارا پیٹ بھرے گا. لیکن ہمارے نفس نے کیا سکھلایا کہ تم سچ بولو گے تو جہاں تمہارا مال 1000 کا بکنا ہوگا وہ 100 روپے کا بکے گا. تمہارا نقصان ہے یا نہیں؟ تم اگر دھوکہ نہیں دو گے، کوئی سامان ہے اس میں کوئی کمی ہے وہ بتا دو گے تو کوئی لے گا ہی نہیں، تو پھر تمہارا نقصان ہوا یا نہیں؟ ہمارے نفس نے یہ راستہ دکھلایا، ہم اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اندھا دھن، بغیر دیکھے سمجھے سوچے لگے ہوئے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر جو اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جائے، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ افرأیت من اتخذ الہہ هواه. تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے؟ وہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے. ایسا آدمی، اسے کتاب و سنت سے مطلب نہیں ہوتا، اسے اللہ کی توحید کی پرواہ نہیں ہوتی. حقیقت میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا. آپ کے سیوان میں بہت سے لوگ سیوان کے ہیں، سیوان میں میں نے دیکھا ہے، ذمہ داروں کو دیکھا ہے، اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو دیکھا ہے. انہوں نے شادی بیاہ میں جو کرنا تھا کیا. کس نے کیا بگاڑ لیا؟ کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے. اس کا حساب انہیں دینا ہوگا. اتنا توحید ان کا مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے. شرک یہیں سے داخل ہوتا ہے. میں شادی کی بات کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، بعض شادیاں ایسی بھی ہوئی ہیں جن میں ولیمے میں آپ نے ستو گھول کر پلا دیا. کائنات کے امام
آپ کے ایک حکم پر صحابہ کرام جو چاہتے حاضر کر دیتے. اس وقت جو حالات تھے، اس وقت بہت سارے مال و دولت بھی جمع ہو چکے تھے اسلامی حکومت کے پاس، اور آپ حاکم اعلیٰ تھے، مقتدر اعلیٰ تھے. ستو گھول کر پلا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو کہا جائے کہ مسجد میں فلاں ضرورت ہے، یا فلاں غریب طالب علم کی فیس جمع نہیں ہو پا رہی، اس کی فیس جمع کرنا ہے، فلاں بیوہ عورت ہے جو شہر میں رہتی ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی ہے، ایک آدمی سے وہ کہتی ہے کہ بھائی میرے راشن پانی کا انتظام کر دیجیے. کتنے لوگ تیار ہوں گے اس کی مدد کرنے کے لیے؟ لیکن لاکھوں روپے لوگ ڈیکوریشن میں لگا دیتے ہیں، ڈیکوریشن میں لگا دیتے ہیں. کیوں؟ خواہشات نفس کی پیروی، اپنے آپ کو اونچا دکھلانے کے لیے سماج میں، کہ انہوں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کی تو اتنے لاکھ کا ڈیکور کیا، کھانے کا تو پوچھئے نہیں، 20 آئٹم دسترخوان پر تھا، ٹیبل پر جگہ نہیں تھی. کبھی سوچا کہ جس رسول کی ہم پیروی کرتے ہیں اس رسول نے 2 مہینے تک کھایا نہیں، اس کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے؟ کبھی سوچا؟ اس رسول نے سرکہ کو سالن کہا ہے، سرکہ کو سالن کہا ہے. سرکہ سے روٹی کھا لیں گے ہم اور آپ؟ اور یہ سب نمائش ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سارے چور دروازے جو شرک کے ہیں ان سب کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. سب سے بڑا بت انسان کے اندر جو ہے وہ اس کا خود اپنا نفس ہے. نفس کی پیروی جس دن ہم اور آپ چھوڑ دیں گے، اسی دن اللہ کی توحید کے سچے علمبردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں گے، سچے پیروکار بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کا طریقہ سکھلا. کہا کہ آج ہی میں نے خطبے میں یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو جنت میں لطف اٹھاتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آدمی راستے کے بیچوں بیچ ایک درخت تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کو کاٹ دیا تھا اس نے. راستوں کی صفائی، راستوں پر سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، یہ اللہ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیروی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک ادنا درجے کی کوشش ہے. ادنا درجے کی. کیوں ادنا درجے کی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و ستون او 70 شعبہ، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، درجے ہیں، کیٹیگری ہے. اعلاها او افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے بلند درجہ، سب سے افضل درجہ وہ لا الہ الا اللہ. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے نچلے درجے کا ایمان جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. تولیے اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو، اپنے رسول کی پیروی کو تولیے. یہ حدیثیں ہم سب کے لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے عمل کرنے کے لیے. جس دن ہم اپنے محلے کے سڑک کو، اپنے محلے کے روڈ کو، اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھنا سیکھ جائیں گے، اس دن ہماری چھاپ الگ نہیں ہوگی، ہماری ایک تصویر نہیں بنے گی. آج ہماری علامت اور پہچان بن گئی ہے کہ یہ مسلمان محلہ ہے، مسلمان گاؤں ہے، گندا ہو گئے. جس دین نے نہیں، جس دین کے ماننے والوں نے دنیا والوں کو صفائی ستھرائی سکھلائی تھی، آج اس دین کے ماننے والوں پر کلنک لگا ہوا ہے گندگی کا. کیا ہم نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی جو جگہ بنی ہے وہاں لے جا کر ڈالیے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ کیوں یہ بت ہم اپنے اندر پالے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں
کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ مجھے جبریل بار بار اللہ کا حکم لے کر کے آتے تھے، بتاتے تھے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، پڑوسی کی عزت کرنا ہے، پڑوسی کا احترام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے میرے گمان میں، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جبریل اللہ کا یہ حکم لے کر کے آ جائیں کہ پڑوسی بھی وارث بنے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے دوسری قوم آئے گی۔ ہم تو توحید کا لمبردار ہیں، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آمین رفع یدین میں ہم کوئی چوک نہیں کرتے، آمین بھی زور سے پکارتے ہیں، رفع یدین بھی خوب کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز نہیں پڑھیں یہ ہو سکتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں چھوڑیں گے، سورہ فاتحہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! کیا بنا دیا ہم نے دین کو، تماشا بنا دیا۔ دوسرے لوگ اگر کریں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ڈھول اور تاشے کے زور پر ان کا پرچار کرتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جماعت کے ماننے والے یہ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو بھی گنائیے، اسے بھی گننے کے لائق بنائیے، اسے بھی گننے کے لائق بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کی شرارتوں سے، اس کی بدمعاشیوں سے پڑوسی محفوظ رہے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے، ایک متبع سنت کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننے والوں کی پہچان ہے۔ کہاں مانتے ہیں؟ کب مانتے ہیں؟ کیسے مانتے ہیں؟ ابھی ایک صاحب نے گھر کے بغل میں گنبد بن گیا، کیس کر دیا۔ ارے بھائی بیٹھ کر بھی اس میں صلح صفائی ہو سکتی تھی، آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں ہے، یہ کون سی توحید کی بات کرتے ہیں؟ توحید کا مرکز آپ نے بنا دیا اور اس مرکز کی علامت بنائی گئی تو آپ اس کو ڈھانے پر تلے، اس پر کمپرومائز کیجئے، صلح صفائی کیجئے۔ صلح صفائی تک کے لیے تو جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہماری شریعت میں، اتنی اہم چیز ہے یہ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے ہے، جو کتاب و سنت کو نہیں مانتے، ہمارے کہنے کے مطابق، ہمارے سمجھ کے مطابق وہ بھی نہیں کریں گے اور ہم بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور جب ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو دھیرے دھیرے اس دین کا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہم اور آپ کریں، فیصلہ ہم اور آپ کریں۔ گھریلو زندگی ہماری اس قدر اتھل پتھل کا شکار ہے، اس قدر الٹپ انداز میں گزر رہی ہے کہ پوچھنا ہی نہیں، جو چاہتا ہے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو نہیں کہتا، لیکن عام طور سے مسلم معاشرے کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ چاہے جس جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان، بالکل عام ہے اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کی بچیاں ہیں، سب ہیں، جو چاہتا آ رہا ہے، سر اٹھائے چلے آئے۔ اس پر کون عمل کرے گا؟ کون پابندی لگائے گا؟ کتاب و سنت کے ماننے والوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ اور جب کوئی فتنہ برپا ہوگا، کسی مصیبت اور پریشانی اور مشکل میں پھنسیں گے تو مسئلہ پوچھتے پھریں گے، مسئلہ پوچھتے پھریں گے۔ جب کتاب و سنت کا دامن چھوڑیں گے اور اپنی منمانی شریعت پر عمل کریں گے تو یہ ساری پریشانیاں آنی ہیں۔ گھر میں کس کا کیا حق ہے، گھر کا ماحول کیا ہو، کوئی معاملہ اگر ایسا ہے جس کا تعلق عورتوں سے ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم دامن جھاڑ کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے، مجھے نہیں معلوم، یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ اور عورتیں کس کا معاملہ ہے؟ عورتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ شریعت نے آپ کو ذمہ داری دی ہے نا، اللہ کے قرآن نے بھی ذمہ داری دی ہے
اور نبی کے فرمان نے بھی ذمہ داری دی ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ؟ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیوں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے ضرورت تھی نا کہ کنٹرول آپ کو رکھنا ہے، گھر کا نظام آپ کو چلانا ہے۔ گھر میں کہاں اللہ کی نافرمانیاں کہاں سے گزر رہی ہیں، کہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پامال ہو رہی ہے، کہاں ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ مرد حضرات کریں گے۔ دامن جھاڑنے سے اللہ تعالیٰ کے دامن نہیں جھڑے گا، اللہ تعالیٰ کے دامن نہیں جھاڑ سکتے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سارے چور دروازے یہیں سے کھلتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی، بالکل پرلر اللہ کی شریعت ایک طرف اور اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ لیا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت کا نام صرف اور صرف مسجد تک ہے، مسجد تک ہے۔ ریان الحق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گوپال گنج میں الیکشن تھا، انہوں نے فون کیا کہ اپنی جماعت کا کیا مشورہ ہوا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اس قوم کو مشوروں کی ضرورت ہے، اس قوم کو مشوروں کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کے داعی ہو گئے کافی ہے، ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی مبلغ ہے، کتاب و سنت کا پرچارک ہے وہ، چاہے اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے تک ہو، چاہے اوپر تک ہو، چاہے اس کے چہرے پر داڑھی ہو نہ ہو، وہ کتاب و سنت کا پرچارک ہے۔ چاہے اس کی زندگی میں بہت ساری برائیاں کیوں نہ ہو، وہ کتاب و سنت کا پرچارک ہے، اس لیے کہ اس نے آمین اور رفع یدین شروع کر دیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آمین اور رفع یدین کا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تاکیدی سنت کے ذریعے کے ساتھ ساتھ بقیہ سنتیں کیوں نہیں ہم کر رہے ہیں؟ یہ کون کرے گا؟ جو آسان ہے وہ ٹھیک، اور جو آسان نہیں ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معیار اگر ہمارا اور آپ کا ہے، کتاب و سنت کا نام لینے والوں کا ہے، توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کا ہے، تو باطل معیار ہے، جھوٹا معیار، کوئی معیار نہیں ہے یہ، جان جائیے۔ پھر کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا، اور اس کے ذریعے ہم کتاب و سنت کو بدنام کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی اور جماعت پر ہم انگلی اٹھائیں، کسی اور جماعت کی برائیوں کا تذکرہ کریں اور اپنے آپ کو پرچارک اور اپنے آپ کو داعی اور مبلغ کہیں۔ نہیں، جب تک ہم اپنے دل اور نفس کی خواہشات، نفسانی خواہشات کے بت کو نہیں ڈھا دیں گے، تب تک ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہر وقت ہما وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا کانسیپٹ اور خیال اور پاس و لحاظ جب تک نہ آ جائے ہمارے دل و دماغ میں، ہم ایک قدم چل رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ قدم ہمارا جو اٹھ رہا ہے ہماری شریعت کے مطابق اٹھ رہا ہے یا اس کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ اگر شریعت کے موافق ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور شریعت کے مخالف ہے تو اسی مخالفت کو تو ہم نے بت بنا رکھا ہے۔ اس بت کو ڈھائیے، اس بت کو ہٹائیے اپنی زندگی سے، ورنہ اسی کو شرک کہا گیا ہے۔ یہی شرک خفی ہے، یہی وہ آہستگی کے ساتھ ہمارے عقیدے، ہمارے عمل، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری انفرادی زندگی کے معیار کو، جڑ کو کھائے جا رہا ہے۔ کہیں ہماری جڑ مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے، نہ توحید میں ہم مضبوط ہیں، نہ اتباع سنت میں مضبوط ہیں۔ یہی دیمک جو ہے نفسانی خواہشات کا بڑا خطرناک ہے، اور اس دور میں جب مادیت پرستی عام ہو چکی ہے، دنیا کا ہر فرد چھوٹا ہو یا بڑا، مالدار ہو یا فقیر غریب، ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، سرپٹ بھاگا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا
کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اللہ کے رسول آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ آپ اس کی وکالت کریں گے؟ آپ اس کی ذمہ داری نبھائیں گے؟ آپ اس کی نگہبانی کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں سے اکثر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کو لگ رہا ہے کہ رکھتے ہیں، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، ان سے زیادہ گمراہ ہیں، ان سے زیادہ بے عقل ہیں، ناسمجھ ہیں۔ یہ قرآن نے ان لوگوں کو کہا ہے جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو بت بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کو بت بنا لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے توحید کا جھنڈا اٹھایا ہے، تھاما ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کیا ہے، تو اس وزن، اس ترازو پر اپنے آپ کو کھرا ثابت کریں، پوری طرح سے اپنے دین میں، اپنی شریعت میں، اپنے عرش سے نازل ہونے والے قوانین کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے طور پر، پوری طرح سے اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں، ساری شاخوں میں، ہر موڑ پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامتی والے مذہب میں داخل ہو جاؤ، رب کی طرف سے نازل ہونے والے اس مذہب میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنائے رکھو، ورنہ تو تمہارے نفس پر غالب آ جائے گا وہ، اور نفس پر غالب آنے کے بعد ہی انسان نفس کا پیروکار بن جاتا ہے، نفس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں، جہنم کے حقدار ہو جائیں، وہ اس لیے بلاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دین میں اور اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی روشنی میں جس طرح زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو جس طرح سے ہم نے اللہ کی توحید کا حامل بنا لیا ہے، اپنے کچھ اعمال کو ہم نے جس طرح سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نشان بنا لیا ہے، اسی طرح سے باقی سارے اعمال میں، باقی سارے اخلاق میں، باقی ساری زندگی میں اس کو معیار بنا لیجئے، اس کو معیار بنا لیجئے۔ یقین جانیے اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ شرک اور یا اتباع نفس کے سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن یہ جانیے اور یہ یقین رکھیے کہ یہ شرک بڑا خطرناک شرک ہے، جس کا احساس ہمیں نہ ہو پائے، جس کا احساس ہمیں نہ ہو پائے، یہ شرک بڑا خطرناک۔ اگر ہم اس کو چھوٹا شرک بھی کہتے ہیں تو چھوٹا شرک ہونے کے باوجود بھی یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑا ہے۔ عقیدہ پر لکھنے والوں نے لکھا ہے شرک کی 2 قسمیں کی ہے، شرک اکبر، شرک اصغر، یا اسی طرح سے شرک جلی، شرک خفی۔ کوئی شرک بالکل واضح ہوتا ہے، کوئی چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی بڑا شرک ہوتا ہے، کوئی چھوٹا شرک ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم چھوٹا ہی شرک اگر مان لیتے ہیں، حالانکہ
جب بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تو یہ بہت بڑا ہو گیا، لیکن صرف ایک جگہ بھی اگر ہم چھوٹا شرک کرتے ہیں تو سارے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تئیں اس سے ڈرنے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے سلسلے میں صحابہ کرام سے مخاطب تھے آپ، فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے، جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ اور شرک اصغر میں کیوں مبتلا ہوں گے؟ اس لیے کہ احساس نہیں ہوگا، اس لیے ہم اور آپ غور کریں، سوچیں، جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، جو ہم نے سنا ہے، ان کو کہنے سننے سے زیادہ یہ سوچیں کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ حقیقت سے کس قدر قریب ہے، کس قدر قریب ہے، ورنہ پھر وہی کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ کی آیت اندر صادق آئے گی کہ کیا اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک بھی ہیں جنہوں نے ان کو راستہ دکھلایا ہے، ان کے لیے قانون بنائے ہیں، جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ آیت ثابت ہوگی۔ غور ہمیں کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد فیصلہ ہمیں لینا ہے کہ ہم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت و سیرت کو اپنے لیے قانون کا درجہ دیں گے، یا اس کے پرلر، اس کے برابر میں جو انسانوں نے لا کر کھڑا کر دیا ہے یا شیطان نے اس میں بڑی مدد کی ہے، اپنی نفسانی خواہشات یا اسی طرح سے اور بھی جو دروازے ہیں شرک میں داخل کرنے کے، ان پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جس طرح سے اس کی توحید اور اس کے نبی کی سنت کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں ہم سچے ثابت ہو جائیں۔ رب العالمین دنیا والوں کے نزدیک ہم سچے ثابت ہو نہ ہوں، تیرے نزدیک تیرے فیصلے والے دن ہم اس دعوے میں سچے قرار پائیں۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔